عتبہ کا نام جانتے ہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ ندیم، ندیم نہیں، مجھے نہیں سمجھ میں آیا. حلیم، تنعیم، تنعیم نام ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ نعمت کے معنی. اچھا، تو ایک ان کا طریقہ ہوتا ہے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا عرصہ مکہ مکرمہ میں رہے تھے؟ کچھ یاد ہے آپ نے؟ ہاں، تقریباً کتنا عرصہ مکہ مکرمہ میں رہے؟ نہیں، نبوت آپ کو نبوت کتنی عمر میں نبوت ملی تھی؟ 40 سال کی عمر میں. اس کے بعد کتنا عرصہ مکہ مکرمہ میں رہے؟ نہیں، وہ تو پوری زندگی نا مکہ اور مدینہ منورہ کی ملا کر. مکہ میں کتنا عرصہ رہے؟ اختلاف ہو گیا بھائی ساتھیوں کا. کچھ کہہ رہے 13 سال، کچھ کہہ رہے 10 سال. اصل میں مکی زندگی اور مدنی زندگی ایک 10 سال ہے، ایک 13 سال ہے. تو یہ اب آپ کو نہیں پتا چل رہا ہے کون سی 13 سال اور کون سی 10 سال. ایسے ہی ہے نا؟ ہاں جی، 13 سال مکہ مکرمہ. 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے، اور پھر مدینہ منورہ میں کتنا رہے؟ 10 سال مدینہ منورہ میں. تو جب مکہ مکرمہ میں رہے تو یہاں پر کون لوگ ہوتے تھے آپ کے مقابلے میں؟ مشرکین مکہ تھے. اور جب مدینہ منورہ گئے تو وہاں پر کون تھے؟ وہاں یہود بھی تھے، اور وہاں پر کچھ تھوڑے سے عیسائی بھی تھے. ایسے زیادہ تو نہیں تھے لیکن تھوڑے سے عیسائی تھے. بعد میں اسلام کی دعوت جب مدینہ سے دور دور پھیلی تو پھر عیسائی علاقوں کے اندر بھی گئی. تو وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نبی. اچھا، ایک چیز اور آپ بتائیں مجھے، نبی جو محنت کرتا ہے، ہر آدمی کی ایک محنت ہوتی ہے نا. آپ کی محنت آج کل اسکول پر ہو رہی ہے، آج کل اس کورس پہ ہو رہی ہے. نبی جو محنت کرتا ہے وہ کس پر کرتا ہے؟ کن پر کرتا ہے؟ اپنے لوگوں پر. جو اس کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو نبی ان پہ محنت کرتا ہے، ان کے دلوں پر محنت کرتا ہے، ان کو تیار کرتا ہے. جیسے کہ آپ لوگ اب فرض کریں یہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پر، یہ آپ کے اساتذہ جس طرح آپ کے ساتھ محنت کر رہے ہیں نا، آپ کو تیار کر رہے ہیں، ایسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زمانے میں اپنے لوگوں پر محنت کرتے ہیں، اور وہ پھر ایک رول ماڈل کی شکل میں تیار ہو جاتے ہیں. ایک ایک صحابی جو ہے، یعنی ہر صحابی اپنی اپنی جگہ کے اوپر نبی کی تربیت کا ایک شاہکار ہوتا ہے کہ نبی نے اس کی تربیت کی ہے، اور اس کے اندر وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو انبیاء چاہتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ پر محنت کی تو صحابہ تو آتے تھے مسجد نبی میں بھی آ کے بیٹھتے تھے، اور وہ جو صحابہ جو پڑھتے تھے جس جگہ میں آ کر، اس کو کیا کہتے تھے؟ یاد ہے کسی کو؟ ہاں، چبوترا تھا صفہ کا. آج بھی وہ جگہ موجود ہے. آپ میں سے جو لوگ جاتے ہیں مدینہ منورہ تو مسجد نبوی کے اندر آج بھی ایک تو چبوترا بنا ہوا ہے ابھی بھی. یہ تو وہ جگہ نہیں ہے، لیکن اس کی ایک اور اوپر اس کے میناروں کے اندر ایک نشانی لگائی گئی ہے جس کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ جگہ تھی مسجد نبوی کے اندر جہاں پر اصحاب صفہ، جن کو کہتے ہیں صفہ چبوترے کو نام دیا گیا ایک طرح سے. اس میں جو لوگ آ کر بیٹھتے تھے اور پڑھتے تھے ان کو اصحاب صفہ کہتے ہیں. تو وہ وہاں پر آتے تھے اور نبی ان کے اوپر محنت کیا کرتے تھے. ان پر محنت کیا کرتے تھے؟ ایک تو ان کو یہ توحید بتائی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، ان کی صفات، کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، خالق ہے، مالک ہے، سارے کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی برابری نہیں کر سکتا اس کی. وہ ہمیں زندہ بھی اس نے کیا ہے، مارے گا بھی، دوبارہ بھی اٹھائے گا، حساب کتاب کرے گا، جنت میں بھیجے گا، دوزخ میں بھیجے گا. ایک تو یہ ساری باتیں. دوسرا یہ کہ جو نبی پیغام لے کر آتا ہے وہ پیغام کیا مسلمانوں کی صرف زبانوں پر ہوتا ہے، صرف ان کے دماغ میں ہوتا ہے، ان کے دل میں ہوتا ہے، یا ان کی پوری زندگی کے اندر ہوتا ہے؟ پوری زندگی میں ہوتا ہے. پوری بات نبی آ کے بتاتا ہے. تو اس زمانے میں زندگی گزارنے کے 2-3 طریقے ہو جاتے ہیں. آج کل کے زمانے بھی 2-3 طریقے، اس زمانے بھی 2-3 طریقے تھے. ایک طریقہ یہ تھا کہ زندگی گزارنی ہے مشرکین مکہ کے طریقے سے. یہ بھی ممکن تھا کہ ایک آدمی منہ سے تو کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے، اور لیکن کہے کہ باقی میں سارے کام مشرکین مکہ والے کروں گا، ان کی طرح رہوں گا، ان کی طرح کھاؤں گا، ان کی طرح پیوں گا، ان کی طرح. یہ کیا قابل قبول ہے؟ یہ بات مانی جائے گی؟ مدینہ منورہ میں آ گئے، ایک آدمی نے کہا کہ میں تو، کوئی ایسا بندہ تھا کیا اس معاشرے میں آپ کے خیال میں کہ جو کلمہ تو نبی کا پڑھ لیتا ہو اور نبی پر ایمان بھی لاتا ہو اور اسلام پر بھی ایمان لاتا ہو، لیکن کہتا ہو کہ میں چلوں گا یہود و نصارہ کے طریقے کے مطابق، میں عیسائیوں کے مطابق رہوں گا، میں یہودیوں کے مطابق رہوں گا؟ ایسا نہیں ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کی تربیت فرمائی نا تو ان کو خصوصیت کے ساتھ یہ بتایا، خاص طور پر بتایا کہ تم کو ایک چلتا پھرتا مسلمان ہونا چاہیے، تمہاری ہر ادا سے اسلام ٹپکنا چاہیے. تم بیٹھے ہوئے بھی ہو
مثلا اگر میں کہہ رہا ہوں ابھی آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے، آپ میں سے کوئی کچھ بولے نہ، تو یہاں پر ہم کہیں سے عیسائی بچوں کو بھی لا کے بٹھا دیں اور ہم یہودی بچوں کو بھی لا کے بٹھا دیں، آپ مسلمان بچے ہیں، تو ان کے درمیان فرق پتہ چلنا چاہیے نا کہ یہ مسلمان ہے، یہ یہودی ہے اور یہ عیسائی ہے، اس کی نشست برخاست میں، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں، اس کے طور طریقوں کے اندر، اس کی بول چال کے اندر، اس کی شرافت میں، اس کی حیا میں، اس کے لباس میں، اس کی ہر چیز کے اندر اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو تعلیمات دیں، جو چیز سمجھائی وہاں پر، اس میں ایک یہ تھا کہ تمہیں اپنے سارے معاملات یہودیوں سے، عیسائیوں سے الگ رکھنے، ان کے ساتھ مکس نہیں ہونا، ایک ایک چیز کے بارے میں، اس کے بارے میں آئے، ایک ایک چیز کے بارے میں ان کو الگ کیا۔ پتہ ہے کیا ہوا؟ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کے اندر بڑے اونچے مقام کے صحابی ہیں، آپ کو پتہ ہوگا اس بات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد نبی نہیں آئے گا، نبوت ختم ہو گئی ہے، اگر میرے بعد نبی آتا تو عمر ہوتا۔ سنیے نا یہ بات آپ نے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اگر میرے بعد نبوت ملتی تو کس کو ملتی؟ عمر کو ملتی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن نہیں ملے گی نبوت کسی کو، نبوت کا دروازہ کیا ہو گیا؟ بند، ختم، اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کہیں یہودیوں کے پاس سے گزر رہے تھے، آپ نے اس نے تورات کھولی ہوئی تھی، اپنی کتاب کھولی ہوئی تھی، انہوں نے اس میں سے ایک دعا نوٹ کر لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، اتنے ناراض ہوئے حضرت عمر پر، حالانکہ حضرت عمر کے تو خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ کو گمراہ ہونے کا اندیشہ تو نہیں تھا، یہ ڈر تو نہیں تھا کہ وہ گمراہ ہو جائیں گے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو تمہارے لیے جو چیز لے کر آیا ہوں، کیا لے کر آیا ہوں؟ قرآن پاک، وہ کافی ہے تم لوگوں کے لیے، وہی تم لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اور فرمایا کہ اگر یہ تورات، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کا تعلق تھا نا تورات کا، کس کو ملی تھی تورات؟ موسیٰ کو۔ تو کہا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دوبارہ دنیا میں تشریف لے آئے تو وہ کس پر عمل کریں گے؟ قرآن پاک پر عمل کریں گے۔ ساری پچھلی کتابیں منسوخ ہو گئیں۔ اسی طرح ایک صحابی تھے، وہ جتنے معاملات احادیث کے اندر آتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں اس بات سے منع کیا کہ تمہارا کوئی انداز، کوئی چیز غیر مسلموں کے طریقے کے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک بات بھی ارشاد فرمائی، کہا کہ المرء مع من احب، جو جس سے محبت رکھے گا، جس کا طریقہ اختیار کرے گا، اسی کے ساتھ ہوگا، اسی کے ساتھ اس کا معاملہ ہوگا۔ وہ میں ایک کراچی کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے، تو انہوں نے مجھے بیان کے لیے بلایا، تو میں وہاں بیان کے لیے گیا تو ایم بی اے اور کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹ سامنے بیٹھے ہوئے۔ آپ یقین کریں جس طرح آپ لوگ بیٹھے ہوئے، آپ لوگ تھوڑے سے نا، بڑا آڈیٹوریم تھا، بہت سارے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے، تو اس میں سے کوئی 40-50 لڑکے ایسے تھے کہ انہوں نے اپنے سر منڈائے ہوئے تھے، اپنے سر صاف کیے ہوئے تھے، بالکل اس طرح پھروایا ہوا تھا اپنے سر پر، اور باقی ان کا لباس سے یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ انہوں نے کس وجہ سے اس طرح پھروایا۔ ایک آدمی کو دیکھ کر اگر اسے سر منڈایا ہوا ہو تو، کیا نام ہے آپ کا؟ حمزہ نے اگر سر منڈایا ہوا ہو تو مجھے خیال آیا کہ عمرہ کر کے آیا ہے، ماشاءاللہ ہر سال عمرے کے لیے جاتا ہے، تو چلو وہاں سر منڈایا ہوگا، حج کر کے آیا ہوگا۔ ان کو دیکھ کر یہ اندازہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو میرے ساتھ ان کے ایک پروفیسر بیٹھے ہوئے تھے، اسٹیج پر ہم بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ 25-30 لڑکے، اچھا پھر سر پہ ٹوپی بھی نہیں تھی نا، تو سب کی ٹنڈیں چمک رہی تھی پورے ہال کے اندر، جس طرح بلب لگے ہوئے ہیں 25-30 قسم کے۔ میں نے ان کے استاد سے پوچھا، جو پروفیسر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا یہ کوئی یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹ ہے، یہ کیا مسئلہ ہے کہ اتنے سارے لڑکوں نے کیوں سر منڈائے ہوئے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ کوئی فٹ بالر ہے، پتہ نہیں فرانس کا یا پتہ نہیں کس ملک کا ہے، کسی ملک کا ہے، وہ سر اپنا مونڈ کے رکھتا ہے، یا اس زمانے میں منڈایا ہوگا، مجھے نہیں پتا۔ تو کہا کہ اس کی اتباع کے اندر ان سب نے اپنے سر منڈائے ہوئے، وہ بھی سر منڈا ہوا ہے تو اس نے بھی انہوں نے اپنے سر